الحمدللہ وکفى وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم ثم صل علیہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. محبت کے یوں جس نے دریا بہائے دل ان کا بھی چھینا جو سر لینے آئے یہ بندہ نوازی کے جوہر دکھائے خود کھا کے جاؤں اور جواہر لٹائے. ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ جل شانہ کی ذات کے لیے جو ساری کائنات کی مالک ہے، وحدہ لا شریک ذات ہے. بے شمار لا تعداد انگن بے حد و حساب درود و سلام ہو امام الانبیاء امام المرسلین رحمت للعالمین جناب حضرت محمد الرسول اللہ. ذرا پوری اپنی آواز کے ساتھ گونج کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھا جائے. جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس و اطہر کو ہو. معزز سامعین حضرات، جس طرح آپ اسٹیج پر دیکھ رہے ہیں ہمارے آج کی کانفرنس کے مہمان میری مراد محبوب عوام قاری القرآن حضرت مولانا حافظ محمد یوسف راشد صاحب حافظہ اللہ تعالی اسٹیج پہ جلوہ افروز ہیں، تو ان کی موجودگی میں زیادہ ٹائم نہیں لوں گا. اس کے بعد فضیلت الشیخ مناظر اسلام استاد العلماء میری مراد حضرت مولانا علامہ حافظ محمد عمر صدیق صاحب حافظہ اللہ تعالی وہ بھی الحمدللہ پہنچ چکے ہیں. چند دیر کے بعد وہ بھی اسٹیج پہ جلوہ افروز ہونے والے ہیں. تو آپ احباب دل جمی کے ساتھ بیٹھیں. انشاءاللہ حضرت علامہ حافظ محمد عمر صدیق صاحب کا جاندار اور شاندار خطاب ہوگا. میں نے اس وقت اللہ الرحمن کی پررحمت بابرکت کتاب کا تیسرا سپارہ
اور سورت کا نام سورت آل عمران، اس کی آیت نمبر 31 تلاوت کی ہے۔ اس آیہ مبارکہ میں اللہ الرحمن نے اس بات کا حکم دیا ہے، اور ذرا چند منٹ کی گفتگو میں اس آیت کا پہلے ترجمہ سماعت فرمائیں۔ 15 سے 20 منٹ میرا ٹائم ہے، انشاءاللہ میں اپنے ٹائم پہ ہی اندر اپنی گفتگو کو ختم کروں گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے اس قرآن پاک میں اس آیہ مبارکہ میں کیا ارشاد فرمایا ہے؟ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللہ پاک فرماتے ہیں میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان دنیا کائنات کے لوگوں کو اعلان فرما دو۔ اللہ جی کس بات کا اعلان ہے؟ فرمایا تحبون اللہ، اللہ پاک فرماتے ہیں اگر تم چاہتے ہو کہ میں رب تمہارے ساتھ محبت کروں، پھر اس کا کیا تقاضا ہے؟ فرمایا فاتبعونی، اللہ پاک فرماتے ہیں پھر تم کو میرے محبوب کی تابع داری کرنی پڑے گی، میرے محبوب کے پیچھے پیچھے چلنا پڑے گا، اپنی منمانی نہیں کرنی پڑے گی۔ اللہ پاک فرماتے ہیں اگر تم میرے محبوب کی تابع داری فرما برداری کرو گے تو اس کے بدلے اللہ کا قرآن بتا رہا ہے، فرمایا یحببکم اللہ پاک فرماتے ہیں اس کے بدلے میں تم کو اپنا محبوب بندہ بنا لوں گا، میں اپنے پسندیدہ بندوں میں تم کو بھی شامل کر لوں گا۔ صرف محبوب ہی نہیں بنانا، ذرا اگلے الفاظوں پہ غور فرمانا، فرمایا وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اللہ پاک فرماتے ہیں اس کام کے بدلے میں تمہارے گناہوں کو بھی معاف فرما دوں گا۔ کیوں؟ فرمایا واللہ غفور الرحیم، اللہ کی ذات بخشنہار ذات ہے، اللہ کی ذات مہربان ذات ہے، اللہ کی ذات رحم کرنے والی ذات ہے۔ تو پتہ یہ چلا جو بندہ پیارے محبوب کی تابع داری کرے گا، فرما برداری کرے گا، اپنی منمانی نہیں کرے گا، وہ بندہ دنیا میں بھی کامیاب ہے اور آخرت میں بھی کامیاب ہے۔ آؤ ذرا حدیث پاک کا بھی مطالعہ کرتے چلے۔ حدیث پاک میں آتا ہے امام کائنات علیہ السلام نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ امام کائنات فرماتے ہیں تم میں سے کوئی بندہ اس وقت تک مومن موحد نہیں ہو سکتا، فرمایا جب تک میں نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے نزدیک، فرمایا اس کے ماں باپ سے بھی زیادہ، فرمایا حتیٰ کہ ساری دنیا سے بھی زیادہ، فرمایا حتیٰ کہ اس کی جان سے بھی زیادہ میں اس کو محبوب نہ ہو جاؤں، اس وقت تک کوئی بندہ مومن مواحد کہلا ہی نہیں سکتا، اس وقت تک کوئی بندہ ایماندار نہیں ہو سکتا۔ یہ ہے پیارے پیغمبر علیہ السلام کے ساتھ محبت کا تقاضا۔ آج تم اور میں بھی اللہ کے نبی کے ساتھ محبت کرتے ہیں، محبت کے دعوے کرتے ہیں، جب نبی کی بات آئے تو نبی کی بات کو ٹھکرا کے اپنی منمانی کرتے ہیں۔ کیا یہ محبت کا تقاضا ہے؟ نہ میرے بھائیو، جہاں اللہ اور اس کے رسول کا حکم آ جائے، اپنی ساری باتیں بڑوں کی، اور اگر بات مانی جائے گی تو صرف اللہ اور اس کے رسول کی ہی بات کو مانا جائے گا۔ اگر بندہ اپنی منمانی کرے گا، اپنی مرضی کرے گا، جہاں اس کی خواہشات، اس کا نفس
جس چیز کو چاہے وہ کرنے کو تیار ہوگا تو پھر اس کا ایمان ناقص ہے، ایمان نامکمل ہے۔ آؤ ذرا آپ کو میں ایک حدیث سناتا ہوں، ان لوگوں کو دیکھیں کیسا ایمان ہے، کیسا ایمان اور محبت کا تقاضا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، میری اور آپ کی روحانی اماں جان سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بیوی ہیں، تو ان کا باپ ابو سفیان ابھی مسلمان نہیں ہوا، کفر کی حالت میں ہے، اپنی پیاری بیٹی سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ کو ملنے کے لیے آتا ہے۔ دروازے پہ دستک دی، دروازہ کھٹکھٹایا، اندر آنے کی اجازتیں طلب کی، اجازت مل گئی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا پاک بستر چارپائی پہ بچھا ہے، ابو سفیان بیٹھنے کی کوشش کرتا ہے، بیٹی کہتی ہے ابا جان ذرا 1 منٹ کے لیے رک جائیں، باپ رک جاتا ہے، بیٹی جلدی کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ پاک بستر جو بچھا ہے اس کو لپیٹ کے ایک طرف رکھ دیتی ہیں، فرماتی ہیں ابا جان آپ بیٹھ جائیں۔ جب باپ چارپائی پہ بیٹھ جاتا ہے، باپ بڑا حیران ہوتا ہے، اپنی بیٹی سے ایک سوال کرتا ہے، بیٹی ذرا مجھے ایک بات بتائیں کہ جب والدین بیٹیوں کو ملنے کے لیے آتے ہیں تو وہ بیٹیاں بڑی بڑی اچھے جو ہیں بستر بچھایا کرتی ہیں، آپ نے جو اگلا بستر بچھا ہوا اس کو بھی لپیٹ کے ایک طرف رکھ دیا، اس کی کیا وجہ ہے؟ سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ بڑی خوبصورت بات کرتی ہیں، سونے کے پانی کے لکھنے کے قابل ہے، فرماتی ہیں ٹھیک ہے تم میرے باپ ہو لیکن ایک بات کا تم بھی خیال رکھتے جاؤ۔ کیا فرمایا؟ انما المشرکون نجس، مشرک بندہ جو ہے ناپاک ہوتا ہے، پلید ہوتا ہے، میں نہیں چاہتی کہ تم جیسے ناپاک بندے کو کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاک بستر پہ بیٹھنا چاہے، اس لیے میں نے جلدی سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پاک بستر جو ہے اس کو لپیٹ کے ایک طرف رکھ دیا۔ یہ ہے محبت کا تقاضا میرے بھائیوں۔ آج ہم اپنی اولاد کے ہاتھوں مجبور ہیں، بہن بھائیوں کے ہاتھوں مجبور ہیں، رشتہ داروں کے ہاتھوں مجبور ہیں۔ جب اللہ اور اس کے رسول کی بات آتی ہے، حکم آتا ہے، کہتے ہیں مولوی صاحب کیا کریں، بیٹے ہیں، بچے ہیں، یہ سارا کچھ رسومات فضول خرچی یہ جو سارا کام ہے ان کا کام ہے۔ بھئی آپ کا پھر اس میں کیا، آپ کی کیا تربیت کا اثر ہے کہ اللہ رسول نے یہی احکامات یہی تعلیمات دی ہم کو کہ جب بیٹے آئیں، بیٹیاں آئیں، بہو آئیں تو جب گھر والوں کی بات آئے تو کہتے ہیں ہم مجبور ہیں۔ نہ میرے بھائیوں، دین یہ نہیں سکھلاتا، دین یہ سکھلاتا ہے اور اللہ اور اس کے رسول کا یہ حکم ہے، جہاں اللہ اور اس کے رسول کا حکم آ جائے اپنی ساری باتیں من مانیے چھوڑنی پڑیں گی، اور صرف اگر پیروی کرنی پڑے گی تو اللہ اور اس کے رسول کی پیروی کرنے پڑے گی۔ آخری بات بیان کر کے میں اپنی بات کو ختم کروں گا۔ حدیث پاک میں آتا ہے ایک آنے والا آیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، آ کر کے عرض کرتا ہے اللہ کے سونے نبی جی جب میں گھر میں ہوتا ہوں اپنے بیوی بچوں کے پاس ہوتا ہوں میرے دل کو بے قراری بے چینی محسوس ہوتی ہے، میں دوڑ کے آ کے آپ کی زیارتیں کر لیتا ہوں، آپ کا دیدار کر لیتا ہوں، میرے دل کو اطمینان آ جاتا ہے، چین آ جاتا ہے، سکون آ جاتا ہے۔ کہتا ہے اللہ کے سونے نبی جی یہ تو دنیا داری کا دستور ہے، کہتا ہے جب اس دنیا میں میں اور آپ نہیں ہوں گے، جب کل قیامت کا دن ہوگا آپ جنت میں بڑے اعلیٰ مرتبے اعلیٰ مقام پہ فائز ہوں گے، پتہ نہیں اس وقت ہم آپ کو دیکھ سکیں گے کہ نہیں۔ جب اس صحابی رسول نے اتنی بات کی تو اللہ تعالیٰ نے آسمان سے قرآن نازل فرما دیا، اور ذرا اللہ کا قرآن سنو، فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، اللہ کا قرآن
بتا رہا ہے جو بندہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا، اللہ پاک نے اپنے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ہے فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ۔ اللہ پاک فرماتے ہیں جنت میں وہ بندہ ان بندوں کے ساتھ ہوگا جن پر میں نے اپنا انعام کر دیا ہے۔ انعام یافتہ کون سے لوگ ہیں؟ فرمایا من النبیین، جو سونے نبی کے ساتھ محبت کرنے والا۔ فرمایا قیامت کے دن جنت میں اس کو نبیوں کا ساتھ نصیب ہوگا۔ والصدیقین، صدیقوں کا سچوں کا ساتھ نصیب ہوگا۔ والشہداء، فرمایا جنت میں اس کو شہیدوں کا ساتھ نصیب ہوگا۔ والصالحین، فرمایا جنت میں نیک لوگوں کا ساتھ نصیب ہوگا۔ وحسن اولئک رفیقا، جس بندے کو جنت میں ان لوگوں کا ساتھ نصیب ہو گیا تو وہ بہت ہی اچھا ساتھ ہوگا۔ اب ہم نے آج کی اس بزم، اس مجلس میں اس بات کا عہد اور فیصلہ کر کے جانا ہے کہ ہم کو جنت میں کن کا ساتھ چاہیے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ جنت میں نبی علیہ السلام کا ہمیں ساتھ مل جائے، پڑوس مل جائے، تو میرے بھائیوں اپنی منمانی مرضی چھوڑنی پڑے گی، اللہ اور اس کے رسول کی بات کو ماننا پڑے گا۔ جہاں اللہ اور اس کے رسول کا حکم آ جائے، دنیا جاتی ہے جائے، بہن بھائی جاتے ہیں جائے، رشتہ دار جاتے ہیں جائے، پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پہ آنچ نہ آئے۔ یہ ہے میرے بھائیوں محبت کا تقاضا۔ اللہ کے حضور دعا ہے میں نے جو بیان کیا آپ نے سنا، اللہ ہم سب کو اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔